بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، غریب کے سامنے اپنی دولت کی باتیں نہ کریں، بیمار انسان کے سامنے اپنی صحت و تندرستی کا قصیدہ نہ پڑھیں، کمزور کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار نہ کریں، قیدی کے سامنے اپنی آزادی پہ فخر نہ کریں، رنجیدہ اور افسردہ کے سامنے اپنی خوشحالی کا اظہار نہ کریں، بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد کی جلوہ نمائی سے پرہیز کریں، یتیم کے سامنے اپنے ماں باپ کی گفتگو سے پرہیز کریں۔ ناظرین، جو پانی زیادہ پیتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ خوف گردوں کو کمزور کر دیتا ہے، پریشانی معدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ استغفار کی بدولت بند تالے کھل جاتے ہیں۔ استغفار کی بدولت اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ استغفار کی بدولت حالات بہتر ہوتے ہیں۔ ناظرین، چوہارے ابال کر دہی کے ساتھ کھاؤ، اس کے استعمال سے مرثانیہ کی کمزوری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آدھے سر کا درد اگر اچانک شروع ہونے لگے تو جان لو تمہاری عمر لمبی ہوگی۔ آٹا گوندھتے وقت اس میں لیموں کے 2 یا 3 قطرے ڈال دو۔ روٹی بہت ہلکی اور تازہ پکتی ہے اور ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگا لیں تو اس سے بال مضبوط رہیں گے اور چمک پیدا ہوگی۔ نہانے کے بعد تیل لگانے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا تو پانی منگوا کر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ نیند سے اٹھو تو ہاتھوں سے آنکھوں کو ملو، نیند کے آثار کو ختم کرتا ہے۔ اگر آپ کو جلد کی کسی بھی قسم کی تکلیف ہو تو آپ پیاز کے چھلکوں کو متاثرہ حصے پہ ملیں، اس سے آپ کی جلد کی تکالیف ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، سائیکالوجی کے مطابق اچھے اور خوبصورت کھلے کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ چبانے والے پھل کھاؤ، منہ کی ورزش بھی ہوتی ہے اور دانت بھی صاف رہیں گے۔ ناظرین، سیب، انگور اور کشمش وغیرہ کھانے کے بعد پانی پینے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ سنت کے مطابق پانی پینے والوں کا دماغ کمزور نہیں ہوتا۔ شیمپو کے زیادہ استعمال سے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جن عورتوں کو خون کی کمی ہو وہ رات کو کشمش بھگو کر صبح کھا لیا کریں۔ ہفتے میں 1 بار پیشاب والی جگہ پہ سرسوں کا تیل لگایا کریں، اس سے بواسیر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کچا ناریل کھانے سے بد ہضمی پیدا ہوتی ہے۔ ہلدی عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے اثرات کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ جوان دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین، دودھ میں شہد ملا کر پیو، حافظہ تیز ہوتا ہے۔ چاول کھا کر سونے سے موٹاپا گھیر لیتا ہے۔ کمر کے درد کے لیے رات کے وقت کمر پر روغن بادام خالص کی مالش کریں۔ چند روز کے مسلسل استعمال سے یہ مسئلہ دور ہو جائے گا۔ رنگ کو گورا کرنے کے لیے 1 ٹماٹر کا پیسٹ بنا کر اس میں لیموں کا رس شامل کریں، پھر منہ دھو کر یہ پیسٹ اپلائی کریں۔ ناظرین، اگر بلڈ پریشر کم ہوتا ہے تو کھجور کھایا کرو۔ پورا منہ کھول کر ہنسنا نہایت بری اور مکروہ عادت ہے۔ اگر آپ کو کسی سے ڈر لگتا ہو، اس کا غصہ بھی شدید ہو تو اس کے سامنے جانے سے پہلے 50 بار بسم اللہ پڑھیں۔ ناظرین، کثرت سے بیسن سے بنی ہوئی غذائیں کھانے سے مثانے میں پتھری بننے کا خدشہ ہوتا ہے۔ لہسن
جراثیم کے خاتمے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین، چاولوں کا پانی ابال کر پینے سے بال گرنے کا مسئلہ دور ہوتا ہے۔ یہ جلد کو بھی نکھارتا ہے۔ تعلیم میں دل لگانے کے لیے روزانہ صبح سوئے ہوئے بچے کے منہ پہ 12 بار ربی زدنی علما پڑھ کر دم کریں، پھر بچے کو جگا دیں، بچہ پڑھائی میں دل لگائے گا۔ ناظرین، پالک سوزش کو کم کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب بھی ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹیں تو تیل لگائیں، اس سے کمزور نظر تیز ہو جائے گی، یادداشت بہتر ہوگی۔ ناخنوں پہ تیل لگانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا، گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوں گے، دل و دماغ مضبوط ہوگا۔ ناظرین، نزلہ زکام سے نجات کے لیے دوائی نہیں بلکہ بنے ہوئے چنے کھائیں۔ 1 چمچ سنگاڑے کا آٹا صبح کے وقت دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے شوگر کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، گاجر کا رس چہرے پہ لگانے سے جلد پر رونق ہو جاتی ہے اور جلد صاف ہوتی ہے۔ املی کو رات کو پانی میں بھگوئیں، صبح اس کے پانی سے سر دھوئیں، بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو ہفتے میں 2 بار کریں۔ اس کے بعد ناریل کا تیل استعمال کریں۔ شہد کو صبح نہار منہ گرم پانی کے ساتھ ملا کر پئیں تو اس سے آپ کا وزن بھی کم ہو جائے گا اور ڈپریشن سے بھی نجات ملے گی، زکام کو روکے گا اور قوت مدافعت بڑھا کر چربی اور وزن بھی کم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، خواب میں پھل کھانا بچہ ملنے کی دلیل ہے۔ خواب میں بالوں میں کنگھا کرنا خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ دال اور سبزیاں موٹے اور پھولے ہوئے پیٹ کو کم کرتی ہیں اور املے کے اچار کا استعمال موٹاپا کم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ ناظرین، کمر درد اور جوڑوں کے درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے آدھا پاؤ میتھے پیس کر سفوف بنا لیں۔ 1 چھوٹا چمچ رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ غیر معیاری کریم لگانے سے اگر چہرے پہ سائیڈ افیکٹ ہو جائے تو شربت یا اناب کے آدھے گلاس پانی میں اتنا ڈالیں کہ پانی میٹھا ہو جائے اور پھر اس سے پی لیں۔ چند دنوں میں چہرہ صاف ہو جائے گا۔ بیری کے درخت کے نیچے پیشاب کرو گے تو جنات تمہیں تنگ کریں گے۔ ناظرین، رات کے وقت درخت ہلانے سے تمہارے سر میں درد رہنے لگے گا۔ پیشاب کرنے کے فوراً بعد پانی پینے سے پیشاب پیلا آئے گا۔ ناظرین، نہانے کے فوراً بعد آنکھوں میں سرما لگانے سے بینائی کم ہو جاتی ہے۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ بھی مت کھانا، پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ چھوٹا لقمہ کھائیں، کبھی موٹاپا نہیں آئے گا۔ کھانا کھانے کے بعد سونف کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے اور کھانا بھی جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، چلتے ہوئے روٹی کھانے سے معدہ سکڑ جائے گا۔ شام کو ناریل کھاؤ، جلد ملائم ہو جائے گی۔ جن عورتوں کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہو وہ چھوٹی الائچی کھایا کریں۔ چھوٹی الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ جو عورت چاہتی ہے کہ اس کے بچے کا رنگ گورا ہو تو انار کا جوس پیا کریں۔ سونے سے قبل یہ کام ضرور کر لیا کریں۔ سورہ ملک کی تلاوت کر کے سویا کریں۔ ناظرین، سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ رات کا کھانا نہ کھانا جلدی بڑھاپا لاتا ہے۔
اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ چہرے کو ہاتھ یا دوپٹے کے ساتھ صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ ہفتے میں 2 روزے رکھ لیا کرو، کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، اگر تہجد میں آنکھ کھلنے کی عادت نہ ہو تو وتر پڑھ کر سویا کریں۔ اگر سکون چاہتے ہو تو تلاوت کرو، اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو، اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو، اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو، غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعائیں مانگا کرو، کوئی کام شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو، اگر کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو انشاءاللہ کہو، کوئی اچھی چیز دیکھو تو سبحان اللہ کہو، کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو تو جزاک اللہ کہو، کسی غلطی پہ افسوس ہو تو استغفر اللہ کہو، کسی کو رخصت کرو تو کہو فی امان اللہ، اللہ کے نام پہ کچھ دو تو کہو فی سبیل اللہ، کسی کی خبر سنو تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔